علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ وقال تعالی فی مقام آخر یا ایہا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ادبوا اولادکم علی ثلاث خصال حب نبیکم وحب اہل بیتہ وتلاوت القرآن او کما قال علیہ الصلاة والتسلیم۔ اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وعلى آل سیدنا نبینا مولانا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صل علی محمد بعدد اوراق الاشجار وبعدد اقطار الامطار وبعدد دواب البرار والبحار وعلى آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہم صل علی محمد کما هو أهله ومستحقه۔ معزز سامعین کرام، خواتین اسلام، پوری محبت کے ساتھ، شوق کے ساتھ، الفت کے ساتھ، پیار کے ساتھ، ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ دل کی گہرائی سے ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ سیلنٹ کر دیں۔
اتنا بڑا مجمع ہے، جب میں درود پڑھنے کے لیے بولتا ہوں آپ لوگوں کے ہونٹوں پر میری نظر ہوتی ہے، کون پڑھتا کون نہیں پڑھتا معلوم ہو جاتا۔ درود ایک ایسا عمل ہے سب کو الگ الگ کرنا پڑتا ہے۔ استاد محترم جید عالم دین مزید علماء بیٹھے ہیں، مسائل بڑی احتیاط سے بولتوں میں۔ سلام کا مسئلہ الگ، درود کا مسئلہ الگ، سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ مندے پھنکا کرے تبھی میں نکو بولیا، تمہاری گرمی میں میں ساتھ دیتا ہوں، میری گرمی میں تمہیں ساتھ دے۔ کیا حضرت؟ پوری توجہ سے سننا۔ سلام کا مسئلہ الگ، درود کا مسئلہ الگ۔ 100 مسلمانہ آئے، 100 مسلمانہ بیٹھے ہیں، آنے والے 100 مسلمانوں میں ایک مسلمان سلام کریا، حق ادا ہو گیا کرنے کا۔ بیٹھے رہنے والے 100 مسلمانوں میں سے ایک مسلمان جواب دیا، پورے مسلمانوں سے حق ادا ہو گیا۔ آئی بات سمجھ میں؟ ارے منڈی تو بھی ہلاؤ بابا، دیکھ لے کر رہے تو کیا سمجھوں بھائی؟ مزمل میں کرونا نہیں کیا حضرت؟ سمجھ میں آئی بات؟ 100 مسلمانہ آئے، گھر میں 100، شادی محل میں 100، جلسے میں 100، 200 بیٹھے رہے، آنے والوں میں سے ایک مسلمان اگر سلام کیا، پورے مسلمانوں کی طرف سے حق ادا ہو گیا۔ 100 کو بھی سلام کرنا ضروری نہیں، السلام علیکم، السلام علیکم، السلام علیکم، السلام علیکم، یہ سلام نہیں، مذاق ہو جاتا۔ کتنا پیارا ہے دیکھو ہمارا مذہب، بولو سبحان اللہ۔ 100 مسلمانہ بیٹھے ہیں، ایک مسلمان اگر جواب دے دیا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، بچت 90 پر 9 مسلمانوں کی طرف سے حق ادا ہو گیا۔ پورے 100 بھی وعلیکم السلام، وعلیکم السلام، وعلیکم السلام بولنے کو رہے تو بریانی ٹھنڈی ہو جاتی۔ اچھا، سلام کے بارے میں اور ایک مسئلہ سنو، ابھی ایک بچی تیلگو میں بیان کری، بڑا اچھا انداز تھا۔ تیلگو مجھے سمجھ میں نہیں آتی، انداز اچھا لگا۔ آ کر کھڑی بچی، ایک لفظ اس نے کہا جو مجھے سمجھ میں آیا، نمسکار گلو، صحیح بولیا میں؟ مسئلہ سنو، ہم مسلمان ہیں الحمدللہ، ہندوستانی ہیں، ہم کو اسلام کے اور ہندوستان کے دونوں قانونوں کو ملا کر چلنا ہے، اور الحمدللہ ساری دنیا میں ہمارا ملک واحد ملک ایسا ہے، یہاں رہنے والے ہر مذہب کے آدمی کو اپنے مذہب پر 100% عمل کرنے کی پوری اجازت ہے۔ اس اختیار کو سامنے رکھ کر میں کہتا ہوں، سلام کا مسئلہ بڑا نازک ہے، نمسکار نہیں کہہ سکتے مسلمان۔ غور سے سننا، ابھی تقریر شروع کریانی میں ایک عنوان ذہن میں ہے میرے، انشاءاللہ تعالی بولنے کی کوشش کروں گا۔ بھارت ماتا نہیں بول سکتے، بھارت کی جے بول سکتے ہیں۔ وندے ماترم نہیں بول سکتے،
नमस्कार भी नहीं बोल सकते। कई को हजरत नहीं बोल सकते। हमारा ईमान, हमारा धर्म बड़ा नाजुक, बाल से बारीक, आग लगने से टूटना तो दूर की बात, भाप लगने से भी टूट जाता है। आ रही है बात समझ में? किसे किसे आ रही है हाथ उठाओ, छोड़ो। अल्हम्दुलिल्लाह। पहले ईमान की हिफाजत करो, बाद में जान की। जान के लिए ईमान कुर्बान न करो, ईमान के लिए जान कुर्बान करो। बोलो सुभान अल्लाह, बोलो। अच्छा जोश दिखाओ। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं, जान को मुसीबत आ गई, माल कुर्बान करो, जान की हिफाजत करो। की तो जिंदे रहे तो और 100 करोड़ कमा सकते, जानिच नहीं। डॉक्टर बोल डालिया, अल्लाह न करे सबको अल्लाह ताला सेहत अता फरमाए। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुका सिहत वल इफ़ा वल अमाना व हुस्नल खुल्क़ि व रिज़ा बिल क़द्र। अल्लाह सबको सेहत अता फरमाए। सेहत ही सबसे बड़ी दौलत है ईमान के बाद। अल्लाह से रोज़ाना दौलत बाद में पूछो, सेहत पहले पूछो। तुम्हें दुआ करे, माँ बाप का साया तुम्हारे ऊपर है, माँ बाप को दो दुआ करो, ऐ अल्लाह हमारे माँ बाप की उम्र में बरकत अता फरमा, हमारे माँ बाप को सेहत अता फरमा। बीवी है, क्या गाँव का नाम ये? प्रातः कोटा में बीवी है? नहीं है, बहुत कम लोग है बोल रही ना। क्या पूरे मोदी अंकल के मसलक के ही क्या? बीवी है, बाजुद बैठे ही, किसके घर वाले ही की। जब हजरत पूछे हई बोले तो कीजिए, तुम्हें खामोश थे बोल को घर में क़यामत आ जाएंगी। नहीं हजरत, फिर एक मर्तबा बोल दूं, कितना पावर दिखाती। बीवी है और माशाल्लाह, अब तो घर को जाते ही आई लव यू जरूर आता। वो घर भी क्या घर है जिस घर में बीवी ना हो। वो घर भी क्या घर है जिस घर में बच्चे ना हो। वो घर भी क्या घर जिस घर में प्यार ना हो। वो घर भी क्या घर जिस घर में मोहब्बत ना हो। हकीमुल इस्लाम कारी तय्यब अलैहिर्रहमा मजालिस में ये बात मौजूद है। कपड़े पहनने के बाद, कपड़े पहनने का पहला मकसद क्या? अपने शर्मगाह को, जिस्म को छुपाना। दूसरा, कपड़े पहनने के बाद अपने घर वालों को खुश भी करना। अच्छे कपड़े पहन लेकर पूछना, बेगम कैसा हूं मैं? बेगम भी पूछना अच्छे कपड़े पहनने को। कीजिए, ये इतना बोलते हैं, ये तो क्या रे बोल देंगी। कीजिए, कैसी हूं मैं? तब एक छोटा मजाक करना, पुरानी दीवार को 90 पॉइंट। मियाँ बीवी आपस में रत्ती छेड़ लेना भी। समझ में आई बात? नहीं, फिरौन का पोतरा कड़क हस्तानी, गणेशा का चिच्चा, बैठा तो बैठा। हज़रत मौलाना मोहम्मद लुत्फुल्लाह साहब मजहर रशादी रहमतुल्लाहि अलैह हमारे असातिज़ा में से हैं। बड़े हज़रत रहमतुल्लाह अलैह के चौथे बेटे हैं। इस मसले में बहुत दिल खोल कर बयान फरमाते थे। हज़रत फरमाते हैं, बाहर क्या सूरत रही तो भी घर के अंदर गुलाब का फूल। आई बात समझ में?
غرض بات لمبی ہو جائے گی، اصل مقصد سے ہٹ جاؤں گا۔ ایک ایک جملہ عمل کے لائق ان اساتذہ علماء کی دعاؤں کے ساتھ پیش کر رہا ہوں۔ ہنستے ہنساتے نہ گزرنا، ہنستے ہنساتے عمل کی نیت سے عمل کرنا۔ حضرت علی نے کیا فرمایا؟ جان پر اگر کوئی حملہ ہو، جان کو نقصان پہنچے، مال قربان کرو، جان کی حفاظت کرو۔ جی جی ماشاءاللہ۔ جان پر حملہ ہو، جان کو تکلیف پہنچے، ڈاکٹر اگر کہتا ہے تمہارے علاج کو 10 لاکھ روپے لگیں گے اور 10 لاکھ روپے ہیں ہمارے پاس، قرضہ لیا تو بات کیسا سوچنا نہیں، 10 لاکھ روپے خرچ کر کو جان بچانا۔ اور آگے سنو حضرت علی نے کیا فرمایا؟ جان کو نقصان پہنچے، مال قربان کرو، جان بچاؤ۔ ایمان کو نقصان پہنچے، وہی جان قربان کرو، ایمان بچاؤ۔ ایمان بہت ضروری، اور ہمارے دھرم میں ایمان کے مسائل بڑے نازک، بڑے اہم۔ ایمان کو کچھ غلط اعمال ہی سے نقصان نہیں پہنچتا۔ ذرا ساؤنڈ بڑھاؤ بھائی، برابر، اس کے بعد پھر کبھی نہیں کرنا۔ سنو غور سے، ایمان بہت نازک، ایمان کو بعض کاموں سے نقصان نہیں پہنچتا، بعض باتوں سے بھی نقصان پہنچتا ہے۔ آئی بات سمجھ میں؟ پوجا کرے، ایمان کو نقصان۔ اللہ کے علاوہ کسی اور کو سجدہ کرے، ایمان کو نقصان۔ اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کے پاس مانگے، ایمان کو نقصان۔ یہ تمام کام ہیں جو ایمان کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ کچھ الفاظ، کچھ باتیں ایسی ہیں جس سے ایمان کو بھی نقصان پہنچتا ہے۔ ایمان کو نقصان پہنچانے والے باتوں سے بھی بچو، ایمان کو نقصان پہنچانے والے کاموں سے بھی بچو۔ بھارت ماتا کی ہم نہیں کریں گے، ہندوستان جے اور بھارت جے کہیں گے، جے بھارت کہیں گے، جے آندھرا کہیں گے، جے تلنگانہ کہیں گے، جے کرناٹک کہیں گے، ماتا نہیں کہیں گے، کیونکہ ماتا لفظ سنسکرت زبان میں معبود کو کہتے ہیں جس کی پوجا کی جاتی ہے۔ وندے ماترم بھی نہیں کہیں گے، نمسکار نہیں، سلام کہیں گے۔ السلام علیکم، مسلمان کو سلام کرے گا، مسلمان کے سلام کا جواب دے گا۔ سلام کے الفاظ کا کوئی بدل نہیں ہے، سلام کے الفاظ کا کوئی آلٹرنیٹ نہیں ہے۔ نمسکار کا ترجمہ ہم تمہاری پوجا کرتے ہیں، نمستے کا ترجمہ تم ہمارے بھگوان ہو، گڈ نائٹ کا ترجمہ رات اچھی ہو، گڈ مارننگ کا ترجمہ دن اچھا ہو، گڈ ایوننگ کا ترجمہ دوپہر اچھی ہو، لیکن سلام کا ترجمہ اتنا پیارا ہے۔ قربان جائیے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کے صدقے میں ہم کو یہ بہترین تحفہ ملا۔ حضرات انبیاء السلام علیکم کہتے تھے، حضرات صحابہ السلام علیکم کہتے تھے، حضرات اولیاء السلام علیکم کہتے تھے۔ اتنا پیارا جملہ دو مسلمانوں کے ملاقات کی ابتدا کے لیے اللہ نے اپنے ماننے والوں کے لیے جو عطا کیا، میرے رب کی قسم کسی اور دھرم میں نہیں ہے۔
سلام کرو، پورا سلام کرو. اچھا، پورا سلام. پورا سلام کیا؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سیکھو. ہمیں سلام میں بھی آفر چاہتے، ڈسکاؤنٹ چاہتے. اچھا، وہ آفر اور ڈسکاؤنٹ کا سلام بھی کم سے کم پورا کرے تو السلام علیکم ڈسکاؤنٹ، رحمۃ اللہ وبرکاتہ چھوڑ ڈالے. کم سے کم السلام علیکم یہ تو پورا ہونا. وہ بھی نہیں، وہ بھی غلط. السلام علیکم چلتا نہیں سلام. یہاں السلام علیکم، کیا سلام؟ سلام کر رہی، گالی دے رہی. سیکھو نوجوانوں، سلام سیکھو. مجھے شرم آتی ہے، مجھے افسوس آتا ہے کہ قرآن سیکھنے کی بات کرنے کی مجلس میں میں سلام سیکھنے کی بات کر رہا ہوں، اس لیے کہ نام کے مسلمان ہو، ابتدا تک تمہارا صحیح نہیں ہے. 80 کلو کے ہو گئے تم، 30-35 سال کے ہو گئے، تمہیں سلام نہیں آتا. کیا خاک مسلمان؟ کیسے مسلمان؟ ٹوپی پہننے کا نام مسلمان نہیں، داڑھی رکھنے کا نام مسلمان نہیں، جھبا پہننے کا نام مسلمان نہیں، جمعے کو آ کر 2 رکعت نماز پڑھنے کا نام مسلمان نہیں. مسلمان کچھ اور کو کہتے ہیں، علم ہو، عمل ہو، دل سے ہو، اسے مسلمان کہتے ہیں. سیکھو سلام، پورا سلام سیکھو. عورتیں بیٹھی ہوئی ہیں، ماں اور بہنوں سے بھی کہتا ہوں کہ تم بھی پورا سلام سیکھو. حضرت ہمیں سیکھو کیا کرنا؟ حضرت ہمیں کون سے مجلسہ میں سلام کرنا؟ آپا دیوانی کیا تو؟ تجھے تیرے شوہر کو سلام کرنا ہے، تجھے تیرے ابو کو سلام کرنا ہے، تجھے تیرے بھائی کو سلام کرنا ہے، تجھے تیرے بیٹے کو سلام کرنا ہے، ماں باپ کو سلام کرنا ہے. شادی ہو گئی تو ساس سسرے کو سلام کرنا ہے. کسی کام سے شادی کے بعد ماں کے گھر گئی، سلام کر کے داخل ہونا ہے. ماں کے گھر سے ساس کے گھر کو آئی، سلام کر کے داخل ہونا ہے. یہاں تک کہ بیڈ روم میں رات گزار کر جب حال کو آتے ہیں، صبح کو اٹھ کر ساس پر نظر پڑی تو پہلے تم کو ساس کو سلام کرنا ہے. مجدد ملت حضرت شاہ اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، سلام سے زیادہ مؤثر تعویذ دنیا میں کسی کے دلوں کو نرم کرنے والی ہے ہی نہیں. پراتا کوٹا میں ساس ہے، ماشاءاللہ. ادھر سے بھی ساس ہے، ادھر سے بھی ساس ہے نہیں؟ ادھر کی ساس کو بھی ہوتا نہیں، ادھر کی ساس کو بھی ہوتا نہیں. یہ عجیب مسئلہ حضرت. جوائی کو بھی ساس کو ہوتا نہیں، بہو کو بھی ساس کو ہوتا نہیں. کم سے کم جوائی کو سسرے کو ہو جاتا، بہو کو سسرے کو ہو جاتا. جوائی کو بھی ساس کو ہوتا نہیں، بہو کو بھی ساس کو نہیں ہوتا. کئی کو نہیں ہوتا. جوائی کو ساس کو کیا دشمنی ہے؟ جوائی کو تو یہ سوچنا ہے یہ وہ عورت ہے جس نے میری بیوی کو 9 مہینے پیٹ میں رکھی ہے. یہ وہ عورت ہے جس نے میری بیوی کو 2 سال دودھ پلائی ہے. یہ وہ عورت ہے جس نے میری بیوی کی 18 سال تک نگہبانی اور حفاظت کی ہے. یہ وہ عورت ہے
جس نے اپنے لخت جگر نور نظر جگر کے ٹکڑے کو 18-20 سال تک پال پوس کر میرے ایک جملے پر بھروسہ کر کے اپنے گھر سے میرے گھر کو بھیجی ہے. آ رہی ہے جمعیاں بیٹھے ہی سمجھ میں آ رہا ہے. پھر ساس سے کیا ٹکر؟ ساس کیا سونیا گاندھی مایاوتی؟ ساس نام بڑے ادب کے ساتھ لیتا ہوں. حضرت مولانا جواز صاحب دامت برکاتہم سے پوچھو، خطیب ملت حضرت قبلہ دامت برکاتہم سے سوچو، سگی ماں اور ساس میں کوئی فرق نہیں سوائے دودھ کے. سگی ماں کا دودھ پیا ہے، اس کا دودھ نہیں. سگی ماں کا جو مقام ہے تفسیر کے روح سے وہی ساس کا بھی مقام ہے. سگی ماں کا جو ادب ضروری ہے ساس کا وہ ادب ضروری ہے. سگی ماں کا جو احترام ہے ساس کا وہ احترام ہے. مسلمانوں، تمہاری شریعت میں ہماری شریعت میں یہ باتیں موجود ہیں. سگی ماں کا تم جو ادب کرتے ہو ساس کا وہ ادب کرو. دو ہی باتوں کا فرق ہے، ایک دودھ کا فرق ہے، دوسرا قدموں تلے جنت کا فرق ہے. ساس کے قدموں تلے جنت نہیں، ساس کے قدموں تلے تمہاری بیوی کی جنت ہے. تمہاری جنت تمہارے ماں کے قدموں تلے ہے. دوسرا فرق دودھ کا ہے. بقیہ تمام مسائل میں میرے رب کی قسم ساس اور ماں میں کوئی فرق نہیں. ماں سے نکاح نہیں کر سکتا، ساس سے نکاح نہیں کر سکتا. ماں ڈانٹتی ہے تو برداشت کرنا پڑتا ہے، ساس ڈانٹتی ہے تو برداشت کرنا پڑتا ہے. یہاں تک کہ فقہائے کرام نے لکھا ہے ماں مارتی ہے تو روا ہے تو ساس بھی مارتی ہے تو روا ہے. اب ماں مار کو بیٹا برداشت نہیں کرتا نا، ساس مار کو برداشت کرتا. ساس ماری تو جوئی زندہ رہتا، جوئی ماریا تو ساس انا للہ منجے ماری. دوستو، یہ سب شریعت کی باتیں ہیں. ساس جوئی بہو ساس پر بات آ گئی، ادب کرو. آپ تمہارے ساس سسرے کا تم ادب کرو. اتنا خوش ہو جانا ساس سسرے، اللہ کا شکر ادا کرنا. اللہ ہمیں تو گنہگاراں ہماری کوسی نیکی تجھے پسند آئی کی ایسا جوئی تو عطا کیا. ادھر دیکھو، ادھر دیکھو. سلام، تشریف لائی. سمجھ میں آئی بات؟ ہمیں تو گنہگاراں اللہ ہماری کوسی نیکی قبول ہوئی کی ایسا جوئی عطا کیا. تو دال رکھے تو بھی خوش، اچار رکھے تو بھی خوش. ماں دال اچار تو دور کی بات حضرت، آپ کے پاس بھی واقعات ہوں گے، میرے پاس بھی فیصلے آئے. آج سے تقریباً 12-13 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں میں. ہماری مسجد میں ایک فیصلہ میاں بیوی کا آیا. جوئی بول رہا ہے حضرت ہمارے ساس کے گھر کی چائے تمہیں کب بھی پیے. میں بولا تیرے ساس کے گھر کی چائے میں کہیں کو پیوں؟ نوجوانوں کی مینٹالٹی یہ کہیں کو معلوم کیا حضرت؟ علم نہیں ہے. ووٹ بولنا ہے سو مجھے. یہ تمیز، یہ تہذیب، یہ بے ادبی، یہ بد اخلاقی، یہ بے کرداری، یہ آج تمہارا مزاج، آج تمہاری مینٹالٹی. کیوں؟ اس لیے کہ آج تمہارے پاس سب کچھ ہے لیکن علم نہیں ہے. چلیں گے آگے انشاءاللہ تعالی. حضرت کا بھی بیان ہونا ہے، میں وقت دیکھ کر ختم کروں گا انشاءاللہ تعالی. ثم انشاءاللہ عمل کرو. آج بدل جاؤ، آج بدل جاؤ. میں لکیر کا فقیر نہیں،
जिस जलसे में आया उस उन्वान पर बात करूं। मैं अल्लाह के पास भीख मांग कर बैठता हूं, मेरे रब की कसम के ऐ अल्लाह मजमे की जो जरूरत है वो बातें मेरे जहन में डाल। दरूद पढ़ता हूँ, ईसाल सवाब अकाबिरीन को करता हूँ, खुदा की मदद और खुदा के पास भीख मांग कर बैठता हूँ कि परवरदिगार आलम दिलों को हालात को तू जानता है, आलिमुल गैबी व शहादा तू है। मजलिस की जो ज़रूरत है, महफिल की जो ज़रूरत है, इजलास की जो ज़रूरत है वो मुझे अता कर, ताकि वो पैगाम मैं दूँ। बदल जाओ नौजवानों, बदल जाओ। नौजवान पूछ रहा है हजरत हमारे सास के घर की चाय कब भी पिए क्या हजरत? मैं बोला मैं तेरे सास के घर की चाय कई को भी पीऊं, लेकिन बता के चाय की तारीफ क्या है? हजरत रेलवे स्टेशन की चाय भी ज़रा अच्छी रंगी। वाह 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 वाह। मैं बोला वो पी लेना, वहाँ शादी कर लेना था। झूठ बोलना जायज़ है? अरे मुंडी तो भी हलाओ रे बाबा, जायज़ है झूठ बोलना? कभी हजरत जवाद साहब बयान में बोले क्या झूठ बोलो बोल को? कभी मौलाना बोले क्या झूठ बोलो बोल को? दुनिया में वाहिद मजहब है जो सच्चा है और सच का पैगाम देता है, यहाँ तक कि सच्चों के साथ रहने का हुक्म देता है। सच बोलो, सच्चों के साथ रहो। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वकूनू मअल मुमिनीन, नहीं वकूनू मअल मुस्लिमीन, नहीं वकूनू मअस सादिकीन। अब्दुल्ला इब्न अब्बास फरमाते हैं इंसान के अंदर अगर सच का मिजाज आ जाए, ईमान कबूल करने में वो उसे देर नहीं लगेगी। सच हर आमाल की जड़ है, हर आमाल की जड़ है। सच बोलो, झूठ ना बोलो, सच बोलो, झूठ ना बोलो, कभी झूठ नहीं बोलना। लेकिन आज एक अजीब मसला बताता हूँ, किसी की इज्जत, किसी की मोहब्बत, किसी की दौलत की हिफाजत के लिए झूठ बोलना भी जायज़ है। शादी के बाद सास के घर को जाको अम्मा के घर को आए तो अम्मी अब्बा भाना भाया पूछते क्या बात सास के घर में क्या बा करे तुझे, क्या खिलाए? सच्ची सच्ची नहीं बोलना, पीरा ने पीर के पोतरे बन को। नाश्ते में रोटी भी चटनी रखे, दोपहर में अंडा उबाल को रखे, रात को आओ का को बोलकर बोले ही क्या खला को मरतेंगी, नहीं माँ झूठ बोलना। अल्लाह का फजल माँ पाए खा लगाया हूँ, खाली पायत नहीं भेजा भी रखे कि तो मुझे अक्ल कम है ना। नाश्ता कर को बाहर निकला तो मेरा साला पुट्टी पकड़ को आया, एक निगाह पुट्टी पर डाला तो माँ ये मेरे हाथ के साइज के मछलियाँ ही। वाह 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 वाह। सास के घर की तारीफ माँ के घर में करना। असल में औरतों का मिजाज है, कांतबी जाकर आए तो क्या खिलाए पूछते, ये पूछना असल बेगैरती की अलामत है। गए क्या अब्दुल्ला के घर को, हो गए क्या खिलाए, ये पूछना नहीं। खाना मकसद नहीं, मुलाकात मकसद है। हल्कापन बोलते हमारे बेंगलुरु में, जिसे मैंने बेगैरत का तर्जुमा किया। खाने खिलाने के बारे में कभी सवाल नहीं करना, क्या खिलाए, खाना कैसा था। शादियां में भी ये बहस, सब अच्छा था बा गोश्त गलियानी, ये बीमारी। दोस्तों हम मोमिन हैं, हमारा हर अमल मिसाल है। उधर औरतें बैठी हुई हैं, मेरी माँ और बहनों से भी कहना चाहता हूँ
तुम भी सास के घर की तारीफ अपने माँ के घर में करो। तुम्हारी माँ पूछेगी सास कैसी है माँ, अल्लाह का करम में अल्लाह तुमने अच्छा रखो, तुम्हें एक अच्छी जगह शादी करे। मैं खाई नहीं तो भी कई को खाए पूछते ही। मेरी बड़ी फिक्र माँ, परसों मुझे सर का दर्द था तो हमारे सास है ना सर दबा लगे थे, हालांकि वो सास नल्ला दबाती थी। चुपके तुम्हें जाकर तुम्हारी सास जो करती वो बराबर बोल डाले, सास तो सुधरती नहीं, लेकिन माँ को टेंशन रंगा। सास को कोई ताबीज सुधारती नहीं, बल्कि सास के गले में जाकर ताबीज भी बिगड़ जाती। हमें लिख को डालते ही बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, 2 दिन के बाद खोल के देखो औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। सास बाबा सब बदल गए तो भी सास बदलती नहीं। उन्हें बहू को कर ले को आती सो सताने के वास्ते की कहतो उसे उसकी जो सास सता को रहती वो उसका इन्वेस्ट, अपने बहू को सताना वो उसका नफा। मंजे सताई नहीं मेरी सास से, वो बदला मैं किससे लूं, जगन से लूं क्या? आन दो मेरी सास। उन्हें अच्छा काम करी तो भी टोकती, गलत काम करी तो भी टोकती। ये एक दूसरे की टक्कर से हमारा घर जो जन्नत था वो जहन्नम बन गया। हमारा घर जो जन्नत था वो जहन्नम बन गया। सासा से इतना डर होगा भगवान से हजरत, कसम अल्लाह की मेरे पास एक मैसेज है, मैं ऐसे सब रिकॉर्ड करके रख ले। तो एक मरतबा जन्नत की मैं जब बहुत ज़्यादा तारीफ़ पे बयान किया, एक बच्ची पता नहीं वो कौन से गाँव की है, मैसेज आकर है, मैंने उसे मैसेज में तसल्ली भी दिया, हजरत जन्नत में सब है सब है सब है, बोलते हैं ना सासा भी वहाँ रहती हैं क्या हजरत हमारे साथ कभी? कितना डर है देखो। मैं तसल्ली दिया माँ जन्नत में टेंशन नहीं, तकलीफ़ नहीं, मुसीबत नहीं माँ, जो मुसीबत है दुनिया में ख़त्म। सास तेरे साथ नहीं, तेरे ससुरे के साथ सास रंगी, तो इत्मीनान से मर, इत्मीनान से जी बोले नहीं। नहीं मेरी माँ और मेरी बहनें, 16-17 साल के बाद बच्ची तुम्हारी बहू बनकर तुम्हारे बेटे के सुकून के लिए आई है, इसे उसकी माँ से भी ज़्यादा प्यार दो, इतना प्यार दो कि उसे उसका घर याद ना आए, उसे उसकी माँ की मोहब्बत याद ना आए, घर को जाने का ख्याल तक ना आए। फ़ोन में बात कर ले को है हजरत, फ़ोन में रहती हजरत सासा की शिकायत, तू बिठा को कब भी बात कर, तेरी जवानी बयान कर, तेरा रिश्ता बयान कर, तेरी जिंदगी बयान कर, तेरे सास ससुरे बयान कर, तेरा गांव बयान कर, तेरा खानदान बयान कर। नहीं, तू बात नहीं करती, बेचारी किससे बात करेंगी? जियो का सदका है, अंबानी को खुदा अच्छा रखे, भवा का टाइम पास करता हजरत उन्हें पका दलती, रूम में जाकर बैठ जाती, कभी भान को, कभी भाभी को, कभी अम्मा को बात कर ले को रहती। उन्हें उतने घंटे बात करी तो ये बुढ़ी को डौटा जाता, बेटा आया तो सूरत इतनी रहती। बेटा पूछता की माँ सूरत उतर को है, बुखार की, करोना की? थू मंजे कहीं को करोना, तेरी जोरू को आंदो। ये तो सूरत की माँ उतरी है रे, क्या की डाउट है रे तेरी जोरू पर? क्या माँ डाउट? फोन में छती रहे उन्हें। वो माए जो घर बनाती और संभालती थी, आज वो माए घर बिगाड़ती और उजाड़ती है। घर उजाड़ती और बिगाड़ती है। मेरी माए और मेरी बहनें, तुम भी तुम्हारे बहू के साथ अच्छा सलूक करो, और हमारी बहनों से जिनकी शादियां हुई, हमारी बच्चियों से जिनकी शादियां हुई, तुम भी तुम्हारे सास के साथ पूरा अच्छा सलूक करो, उसके बुढ़ापे का साथ दो,
पानी पूछने से पहले पानी दो, चाय पूछने से पहले चाय दो, लुक़्मे बनाकर तुम्हारी सास को खिलाओ, वो डांटती है तो बर्दाश्त करो, ताना देती है तो बर्दाश्त करो, नुक्ता रखती है तो बर्दाश्त करो, छेड़ती है तो बर्दाश्त करो। खुदा की कसम चंद साल तुम सब्र कर लो, तुम्हारे सब्र का असर तुम्हारी सास पर पड़ेगा। इतना दूर मैं कहीं को गया, जब तुम तुम्हारे सास को देखे तो पहली नजर पर सलाम करो। रात को सोते नहीं, सुबह को उठते, बेडरूम से बाहर निकलते, हाल में सास बैठी है, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, अम्मी क्या अच्छा रहेगा, अल्लाह मुझे पट्टी बना को रखता, मैं जरूर करता। करो करो। फिर देखो, थानवी जैसा आलिम दीन, फकीहुल उम्मत, आमिल नहीं थे थानवी, लेकिन फिर भी ऐसे जबरदस्त तावीज़ा लिखते थे हजरत, एक तावीज़ भी हजरत की फेल नहीं हुई। खुद हजरत थानवी फरमाते हैं, मैं उसे एक वक्त देखकर सीखा नहीं, अल्लाह ताला ने अपने फजल से इस आजिज के आमाल को कबूल करके वज़ाइफ अता कर दिए, और मैं जिसे भी तावीज़ दिया अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह वो तावीज़ सक्सेस हो गई। और मेरे पास घरों के झगड़े आते, मैं सलाम के अलावा कोई तावीज़ नहीं देता। सलाम करो, घरों में सलाम, दुकानों में सलाम, मस्जिदों में सलाम, एक दूसरे सलाम, इख्तलाफात को ख़त्म करो, लड़ाई झगड़े ख़त्म करो, अगर ख़त्म ना भी हो इख्तलाफात को रख कर भी सलाम करो ना। आज दाढ़ियाँ वाले सलाम नहीं कर रहे, टोपियाँ वाले सलाम नहीं कर रहे, मस्जिद के जिम्मेदार सलाम नहीं कर रहे हैं, दावत का पैगाम, तबलीग के नारे लगाने वाले सलाम नहीं कर रहे हैं। क्या सलाम पर कौन सा तूफान आ गया, कौन सा मदरसा फतवा दिया, इसे सलाम नहीं करना, उसे सलाम नहीं करना। इख्तलाफात तो सहाबा के बीच में भी थे, इख्तलाफात तो अइम्मा के बीच में भी थे, इख्तलाफात तो मुफस्सिरीन के बीच में भी थे, इख्तलाफात तो मुहद्दिसीन के बीच में भी थे, इख्तलाफात तो औलिया के बीच में भी थे, इख्तलाफात तो माजी में भी था, इख्तलाफ अब भी है। लेकिन तारीख उठा कर देखो, मुसलमान आपस में इख्तलाफ तो करते थे, लेकिन एक दूसरे का सामना होता, जुबान से सलाम नहीं दिल से सलाम करते थे। करेंगे सलाम? सलाम करो, इंशाअल्लाह दुनिया की कोई मुसीबत नहीं आएगी, क्योंकि सलाम का माना सलामती, जिस पर सलामती हो जाती है उस पर कोई अजाब आता नहीं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। एक मरतबा पढ़ा, तुम पढ़ते बोलो, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तू जरा हल्लू बोलो, नहीं तो थू का को यहाँ पड़ेगा। औरतें भी आहिस्ता सीखो, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ऐसा सलाम करेंगे। अब घर को जाकर सलाम करेंगे। अम्मा घर को जाते किन्हीं की दरवाजे के पास खड़को, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अंदर से जवाब आता, जलसे को जाको ही
بدل گیا. جلسے کو جا کو ہی شام کو آتی. ارے کیا رے میری جورو مجھے کون جلسے کو جا کو ہی انو. ارے وہ انو میج گئے ایسا ہو تمہیں انہیں پورا ڈھنگ کا پیارا صحیح سلام کرتا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انہیں وعلیکم السلام نہیں بولتی, آیت الکرسی پڑھنا شروع کرتا تھی. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. کہاں کی گھڑیا تھا جھاڑ کے نیچے, اوپر آ گیا. چلتا نہیں چلتا. سلام کرے تو ڈاؤٹ میں پڑ جاتی, مہر کا پیسہ دیے تو ڈاؤٹ میں پڑ جاتی. سلام کرے تو کیا کی اوپر آ گیا. بیان مولانا کا, جواز صاحب کا, خطیب ملت کا, دوسرے علماء کا بیان سن کو ہمارا نوجوان 15 سال کے بعد 20 سال کے بعد ارے رے بیوی کا مہر دینا ضروری ہے. میں دیا نہیں نا, 4 بچے جن لیا نا, بیوی کا مہر دیے تو برکت کتے, مہر دیناچ کتے, نہیں دینے کی نیت سے شادی کرے تو گناہ کتے. کل قیامت میں بیوی پوچھتی کتے بول کر سن کو جا کو 5780 پر 6 روپے کلڈے 2-2000 کے 2 نوٹاں, 500 کی ایک نوٹ اور ایک 500 کی ایک نوٹ, 200 کی ایک نوٹ, 50 کی ایک نوٹ, کتنے ہوئے 5780 پر 6 روپے جا کو دیتا. انہیں بولتی عید کے کپڑے کے پیسے نہیں گے تیرے مہر کے. اللہ مجھے چھوڑ ڈال ان سے تمہیں میں کیا جی کری. کھڑو ہمارے بابا کو بلا تو, ہمارے بھائی کو بلا تو, نکاح میں کون گواہ تھا اسے بلا تو. آپا تیرے مہر کے پیسے تیرا شوہر دیتا ہے تو تو ڈاؤٹ کیوں کرتی ہے. تیرے مہر کے پیسے تیرا حق ہے, یہ پیسے لے کر حفاظت کر, یہ پیسے لے کر حفاظت کر, یہ پیسے لے کر حفاظت کر. اسی لیے حضرت جواز صاحب دامت برکاتہم مجھے اجازت دے تو آج اس کی ایک تحقیق پیش کرتا ہوں. مہر میں آج کل سونا چاندی دیتے. اچھا ابھی تقریر شروع کریا نہیں میں, بچوں کی تعلیم تربیت پر بات کرنا. درود تمہیں پڑھے نہیں بول کو یہاں آگا سو کیا انشاءاللہ 3:30 بجے تک ظہر کا وقت ہے, 3:30 بجے ظہر پڑھیں گے. بریانی ٹھنڈ کھانے کا دیکھا کیسا کھڑے ہی, پہلے سب کے متقیاں کھڑے سکا کھڑے ہی کیا ترتیب سے ہے, دیکھو ادھر دیکھا سمجھ آئی, پہلے سب کے متقیاں, ذرہ وقت کے بعد وہ متقیاں کیا حشر ہوتا دیکھو. آدھے گھنٹے میں بے وارثیاں ہو جاتی انہوں کیا مولانا, آدھے گھنٹے میں کھائیں گے, زندگی بھر کھاتے رہتے ہیں. کبھی کھانے کو بھی تو اللہ رسول کے نام قربان کرو, یا نہیں تو کم سے کم اپنے اولاد کی فیوچر کے واسطے, مستقبل کے واسطے قربان کرو. دوستو پورے درد کے ساتھ بیٹھتا ہوں, اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں, مجھے تو بہت افسوس ہوتا ہے. مسلمان تو اب تک شہروں کا, قریوں کا, گلیوں کا, گھروں کا سنور جانا چاہیے, لیکن کیا صبر تھا, ابھی اسلام کی پہلی سیڑھی پر قدم نہیں رکھا ہے, ابھی اسلام کی پہلی سیڑھی پر قدم نہیں رکھا ہے. اس لیے تو دشمن حملے کر رہے ہیں, بزدل بن کر زندگی گزار رہے ہیں. ایک سوال کا جواب دینے کی ہمارے پاس طاقت نہیں, ایک قانون کا جواب دینے کی ہمارے پاس طاقت نہیں ہے. دشمن آج حاوی ہو چکا ہے, دشمن آج غالب ہو چکا ہے. صحابہ کے روحانی اولاد آج بزدل بن چکے
ہیں, ایک لفظ کہوں تو مجھے معاف فرما دے, نامرد ہو چکے ہیں. ڈر ہمارے اندر آ گیا, خوف ہمارے اندر آ گیا, بزدلی ہمارے اندر آ گئی. یہ کیوں ڈر آیا, یہ کیوں خوف آیا, یہ کیوں بزدلی آئی؟ یاد رکھو, جس کا ایمان کامل نہیں, جس کا اسلام مکمل نہیں, جس کے اعمال مکمل نہیں, اس کے نتیجے خوف ہوتے ہیں, اس کے نتیجے بزدل ہوتے ہیں. صحابہ کا ایمان کامل تھا, صحابہ کے اعمال کامل تھے, صحابہ کا اسلام کامل تھا. مٹھی بھر صحابہ بے سر و سامانی کے عالم میں جس میدان میں اترتے, میرے رب کی قسم فتح ان کا انتظار کرتی. آج ہندوستان کا مسلمان, سارے عالم کا مسلمان, جزیرت العرب سعودی عرب کا مسلمان بھی خوف میں مبتلا ہے, سعودی عرب کا مسلمان بھی ڈر میں مبتلا ہے, سعودی عرب کا مسلمان بھی بزدلی کا شکار ہے. ایک دور وہ تھا مدینے کے نعروں کا اثر فارس اور روم پر پڑتا تھا. آج وہ حالت نہیں ہے مولانا, آج وہ حالت نہیں ہے. کان کھول کر سنو نوجوانوں, میں کوئی ایسی بات نہیں کہتا جو آپ کے سمجھ میں نہیں آتی. نوجوانوں تمہارے اوپر بہت بڑی ذمہ داری ہے. تم اگر غفلت میں پڑ گئے تو پھر ہماری عزتوں کا خدا ہی مالک ہے. تم اگر گناہوں کے دلدل میں پھنسے رہے اور باہر نہیں نکلے, ہمارے گھروں کا اللہ ہی مالک ہے, ہماری نسلوں کا اللہ مالک ہے. جاگو ذمہ داروں, جاگو بوڑھو, جاگو نوجوانوں, پردے میں بیٹھی ہوئی میری مائیں, تم جاگو. خدا کا واسطہ دینا چاہتا ہوں, خدا کا واسطہ دیتا ہوں, علماء میری اصلاح کرے. حالات یہ بتا رہے ہیں, سمجھ میں آ رہی ہے میری بات, سمجھ میں آ رہی ہے, میرا اشارہ سمجھ میں آ رہا ہے. حالات یہ کہہ رہے ہیں مسلمانوں تمہارے سنبھلنے کا یہ آخری موقع ہے. 2-4 سال کے اندر یا 4-5 سال کے اندر خصوصاً اس ملک کا مسلمان نہیں سنبھلا تو پھر تاتاریوں کا دور آنے میں دیر نہیں لگی. 4-5 سال کا ایک چھوٹا سا موقع ہے. ذمہ داروں, مساجد کے, مدارس کے, کان پکڑتا ہوں. میں الفاظ کہنے کے قطعاً لائق نہیں, لیکن کہنے پر مجبور ہوں. علماء کو بھی بڑی محبت کے ساتھ شامل کرتا ہوں اور نوجوانوں سے بھی کہتا ہوں, پردے میں بیٹھی ہوئی ماں اور بہنوں سے بھی کہتا ہوں, سنبھل جاؤ, سنور جاؤ, سدھر جاؤ. ایمان کا دامن تھام لو, اسلام کا دامن تھام لو, اعمال کا دامن تھام لو, حیا کا دامن تھام لو, شرم کا دامن تھام لو, نمازوں کا دامن تھام لو, قرآن کا دامن تھام لو, دعاؤں کا دامن تھام لو, عزت کا دامن تھام لو, اتحاد کا دامن تھام لو, پیار کا دامن تھام لو, اخلاق کا دامن تھام لو, کردار کا دامن تھام لو, خدا کو منا لو, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت کو زندہ کرو. آنے والی نسلوں کی اصلاح پر پوری توجہ دو. انشاءاللہ تعالی جو مدد بدر میں اتری, جو مدد احد میں اتری, جو مدد حنین میں اتری, جو مدد تبوک میں اتری, جو مدد صلح حدیبیہ میں اتری, جو مدد فتح مکہ میں اتری, جو مدد صحابہ کے دور میں اتری, جو مدد اولیاء کے دور میں اتری, جو مدد علماء دیوبند کی تحریکوں میں آزادی کے وقت اتری, میرے رب کی قسم وہ مدد اتر کر رہے گی. اسلام اور مسلمان غالب آ کر رہے گا, دشمن ذلیل رسوا بے موت ہو کر رہے گا انشاءاللہ تعالی ثم انشاءاللہ. لیکن یاد رکھو, اللہ کی مدد اترنے کے لیے جسمانی طاقت کی نہیں, ایمانی طاقت کی ضرورت ہے. اللہ کی مدد اترنے کے لیے جسمانی طاقت نہیں, اعمال کی ضرورت ہے.
اللہ کی مدد اترنے کے لیے دکھاوے کے نوجوان نہیں، سچے نوجوانوں کی ضرورت ہے۔ یہ میں نہیں کہتا، مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کا وعدہ قرآن میں ہے، اِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ۔ پورے قرآن مجید میں یہ آیت جس پر ایمان آ جائے مسلمان کو بڑی عجیب و غریب تسلی و سکون حاصل ہوتی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ترجمہ سنو، بہت سادے طریقے سے میں بات کرتا ہوں اور بہت سادہ ترجمہ کرتا ہوں۔ مولانا بیٹھو نا، آ گیا کرنٹ؟ ماشاءاللہ، یہ ہندوستان ہے، آتا جاتا رہتا ہے اور یہ ہماری ترقی ہے، سمجھ میں آئی بات ہے۔ بہت سادہ ترجمہ کر رہا ہوں اور میری اردو تو بہت موٹی اردو نہیں حضرت، میری اردو سمجھ میں آتی، میرے سے بھی موٹی اردو میں شاید کہ دنیا میں کوئی بات کرنے والا ہے۔ میری اردو کو سن کر حضرت لوگاں ڈاؤٹ کرتے ہیں مولوی صاحب کیا بول کو۔ آؤ حاجی صاحب، ایک نوجوان میرے پاس آیا، آ کر بولیا حضرت ایک بات پوچھ تو حضرت، پوچھ با، غصہ نہیں کرنا۔ میں بولا غصے کی بات رہی غصہ کر تم، یہ شرط لگانا نہیں، غصہ نہیں کرنا بول کر۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں غصہ نہیں کرنا یہ اصل حکم ہے، لیکن غصے کے وقت غصہ کرنا اس کی اجازت ہے۔ غصہ نہیں کرنا لیکن غصے کے وقت غصہ کرنا، ہمیشہ غصہ نہیں کرنا۔ بچے غلط کام کرے غصہ کرنا، بیوی غلط کام کری غصہ کرنا، اسلام پر حملے ہو غصہ کرنا، غصے کے وقت غصہ کرنا لیکن نہیں کرنا اصل ہے۔ انہیں بولیا حضرت ایک بات پوچھتا ہوں، غصہ نہیں کرنا۔ میں بولیا غصے کی بات رہی تو غصہ کرتا ہوں با، بہتر ہے تو سوال نہیں کرے تو بھی چلتا، میں اس کے پیچھے پڑوں گا نہیں، تو کیا کرنے والا تھا کہ کیا کرنے والا تھا کہ یہ سوچوں گا نہیں حضرت میں کرنا تھا حضرت تمہارے سے سوال لے، مجھے امید ہے حضرت تمہیں انشاءاللہ تعالی۔ اے بچے آجا بیٹے، یو پی سے آیا کیا بیٹے تو؟ انہوں بڑے میاں بول رہی جاؤ جاؤ بول کو، جانا نہیں؟ پورا ہندوستان یوگی کو جاؤ جاؤ بولیا، پھر بھی آگا گھگو۔ انسانیت سے آیا تو چیف منسٹر، نہیں تو چیف منسٹر۔ ہمت ہے چٹکی مار کر بنگلور میں کہتا ہوں، ہمت ہے پیپر کا الیکشن لاؤ رے۔ تمہیں ماں کا تو دودھ پی کر نہیں ہے، گاؤں ماتا کا تو ضرور پیے رہیں گے۔ میں تم کو تمہارے گاؤں ماتا کا حوالہ دے کر کہتا ہوں 2023 اور 4 کا الیکشن پیپر کا لاؤ۔ 2023 اور 4 کا الیکشن آل انڈیا پیپر کا لاؤ، دیکھیں گے سیٹنگ کا نہیں ہوتی۔ امپائر کو غریب کو میچ جیتنے والے بھی مرد بنے، پیچھے سے وار کرنے والے مرد بنے، سینے کے سامنے کھڑو۔ 2 بجے سے حضرت ہمارے ملک کا حالات بگڑ رہے، سو یہ پیپر کا الیکشن نہیں، اس سے ملک کو نقصان، مسلمانوں کو نہیں،
اللہ کے فضل و کرم سے مسلمانوں ٹینشن نکال ڈالو، ہمارا بال بھی بگاڑنے کی طاقت ان کے پاس نہیں ہے، زیادہ سے زیادہ جان جائیں گی، وہ گئی تو بھی شہید ہوں گے سچ میں۔ ہمارا کیا بھی بگڑ رہا نہیں، بگڑ رہا سو پورے ملک کا، ہمارا کیا بگڑ رہا ہے؟ کیا کی قانون اللہ کو مر رہی، ہمارے ناشتے بدلے، ہمارے شادیاں بدلے، ہمارے عقیقے بدلے۔ بنگلور کے ایک شہر میں ایک صاحب عقیقہ کرے ہی حضرت، عقیقہ معاف کرنا ختنہ کا تو معلوم، ختنہ کرے ہی، ختنے میں لڈوآں بانٹے ہی، ابو ایک ایک لڈو آدھا کلو کا کہتے، 5000 آدمیاں کی دعوت، کیا کہ اسکیج بیٹے کی ختنہ ہوگی، ہماری سب نہیں ہوئی، کیا کرنا؟ پانی نہیں، میں پانی پلاتا ہوں سو، وہ پی ایم یہ پی ایم میں ایک فرق ہے سو، انہیں 15 منٹ میں 15 گھونٹ پیتا، میں 3 گھنٹے کرا تو بھی انشاءاللہ اللہ کا کرم نہیں پیتا۔ سمجھ میں آئی بات؟ کئی کو نہیں پیتا گا تو مدرسے میں جو پانی پیے آج تک پیاس نہیں لگی، کیا حضرت؟ اللہ اکبر کبیرہ، آدھا کلو کا لڈو میں کیا تھا معلوم؟ چاندی کے لونگ کا تو سمجھتے تھے کیا؟ لونگ معلوم، گرم مسالے میں آتا نا لونگ، چاندی کے لونگا، ایک لڈو میں 15 20 لونگا چاندی کے لڈو کھا لے کو، چاندی کے لونگا اٹھا لے کو بیچ کو۔ فرق آیا؟ ہم نہ کیا بھی فرق نہیں آتا انشاءاللہ تعالی، آیا تو ان کے ماننے والوں کو چانا سو، ہم نہ انشاءاللہ کچھ بھی نہیں آتا، انہوں کتنا ہمارے خلاف قانونہ بنا رہی کی اتنا وہ ہمارا عمل مضبوط ہو رہا ہے، ہو رہا نہیں ہو رہا ہے؟ برقعے نکو بول کو کرناٹک میں کیا کی کرے، کورٹ کا تک فیصلہ آگا۔ حضرت جواد صاحب دامت برکاتہم سے گزارش ہے کہ موقع ملے تو کبھی میرے ساتھ کرناٹک کی کسی جلسے میں آؤ، مکتب کے بڑے عورتوں کو برقع نکو بولے، 15 سال کی بچیاں کو برقع نکو بولے، مکتبوں میں آج 5 سال کی بچوں کو برقعے پہنا رہے ہیں۔ شکریہ ان لوگوں کا، ہمیں برقعے نہیں پہن رہی بول کر وہ لگا قانونہ بنائے۔ کچھ اونگ سے گئے تھے جگانے کا شکریہ، کچھ اونگ سے گئے تھے جگانے کا شکریہ، پیپسی دکھا کے پیاس لگانے کا شکریہ۔ طلاق کے بارے میں قانون آیا، طلاق 3 دینا نہیں کو بول کو، اللہ کا کرم اس کا فائدہ چھوا، دینے والے بھی نہیں دینی، بس بدلنا ہے میرے دوستو، عمل نہیں کر کو الحمدللہ ہمارا یہ حال ہے، عمل کر لیے تو کیا عالم ہوگا۔ سر نہ جھکا کر آج بھی عزتیں باقی ہیں، اگر اللہ کے سامنے سر جھکا دیے تو ان دشمنوں کا حشر کیا ہوگا۔ دعا نہ کر کے ان کا یہ حال ہے، اگر دعا کر لیے تو ان کا کیا حال ہوگا۔ قرآن نہ پڑھ کر یہ حال ہے، قرآن کو مضبوطی سے تھام لیے تو کیا حال ہوگا۔ بدل جاؤ نوجوانوں، بدل جاؤ۔ آج پریشانی عمل چھوڑنے کی وجہ سے ہے، اگر عمل کر لیتے تو ہمارا آج حال ہی کیا ہوتا۔ اسی لیے کہ شاعر کہتا ہے، تیرے اعمال سے ہے، تیرے اعمال سے ہے تیرا پریشان ہونا۔ بولو با کاتبی، بولو با، خیر 1 گھنٹے میں ختم کر ڈالتا ہوں، بولو جلدی ہے۔ تیرے اعمال سے ہے تیرا
بولتے نہیں, یہ شریک پڑھ لگو رہتا ہوں. کیا حضرت, میں بھی یہ قوم کا حضرت. تیرے آما ایم ایل اے 20 لاکھ دے توں بولتا, انہیں دیتا نہیں, پھر بھی تھالیاں مارتے ہیں. ارے رات کو کی کہ ایسے کتے کی راتاں دیکھ لیا میں. 15 لاکھ دے تو 20 لاکھ دے تو بولتا, ہمیں بھی خوش ہو جاتی. دوسرے دن کو کیا صاحب تمہیں دے تو بولے نا, تمہیں شال اڑائے, میں منہ سے خوش کریا. یہاں بولو سبحان اللہ ماشاء اللہ الحمدللہ, بے شک کیا بولنا کی. تیرے اعمال سے ہے تیرا پریشان ہونا. بے شک بولو یہاں, وہ بھی معلوم نہیں کہاں کیا بولنا بول کر. بے شک بولو. تیرے اعمال سے ہے تیرا پریشان ہونا. حضرت خطیب عبد المجید صاحب کے حوالے سے یہ اشعار, ورنہ مشکل نہیں, ورنہ مشکل نہیں, مشکل کا آسان ہونا. ہمارے پاس مشکل آ گئی تو کلیئر کرنے کے واسطے ہم نہ کیا مشکل ہے, یہ 2 ہاتھ اللہ کی طرف اٹھ گئے تو مشکل بھی دم دباتے بھاگ جاتی ہے. دشمنا ہم نہ مارنا کتو, بندوقاں اٹھانا, تلواراں اٹھانا, چاقواں اٹھانا. ہمیں دشمنا کو مارنا کتو, ہمارے پاس چاقواں بھی نہیں, بندوقاں بھی نہیں, تلواراں بھی نہیں. ہمارے پاس تو اللہ کے فضل سے موبائلہ بھی کون گیا ہی سو نہیں. کیا حضرت, ہمیں دشمنوں کو ختم کرنا ہے, صرف 2 ہاتھ اٹھا لیے تو بس. تیرے اعمال سے ہے تیرا پریشان ہونا, ورنہ مشکل نہیں, مشکل کا آسان ہونا. پورے عالم پہ حکومت ہو تیری اے مسلم, تو سمجھ جائے اگر, تو سمجھ جائے اگر تیرا مسلمان ہونا. ہمیں سمجھ گئے, ہمیں کون بول کر عمل پیدا ہو جاتا, ہمیں عمل کر لیے اللہ کی مدد آ جاتی, سارے عالم میں ہماری حکومت ہو جاتی. عمل پیدا کرو, اخلاق پیدا کرو, تمیز پیدا کرو, تہذیب پیدا کرو, آپس کے تعلقات اچھے رکھو, سلام کو عام کرو, عیادت کرو, مرنے پہ تعزیت ادا کرو, ایک دوسروں کے دلوں کو خوش کرنے کی کوشش کرو, گھر کا ماحول اچھا بناؤ, مسجدوں کا ماحول اچھا بناؤ, محلوں کا ماحول اچھا بناؤ, اور بہت دور تک اس عنوان کا دامن تھام کر میں جا سکتا ہوں, لیکن ایک پیغام دینا ہے, مجھے واپس آنا پڑتا ہے. عورتوں سے کہنا چاہتا ہوں, ایک دوسرے آپس میں سلام کرو. میری مائیں, اب آؤ اصل میرے اشارے کی طرف. نسلوں کو بنانے میں مردوں سے زیادہ عورتوں کا رول ہوتا ہے, نسلوں کو بنانے میں مردوں سے زیادہ عورتوں کا رول ہوتا ہے. مرد کو بھی رول ادا کرنا پڑتا ہے, عورتوں کو بھی رول ادا کرنا پڑتا ہے, لیکن بچے کی تربیت میں, بچے کی تعلیم میں, بچے کے بچپن میں, بچے کے مستقبل میں, بچے کے فیوچر میں, میرے رب کی قسم
عورتوں کا اثر بڑا پڑتا ہے، عورتوں کا اثر بڑا پڑتا ہے، عورتوں کا اثر بڑا پڑتا ہے۔ میری مائیں، تم اللہ کی نیک بندیاں بن جاؤ، تم نماز کی پابند بن جاؤ، اثر تمہارے بچے پر تمہارے سجدوں کا پڑے گا۔ تم تلاوت کی پابند بن جاؤ، اثر تلاوت کا تمہارے بچے پر پڑے گا۔ تم با اخلاق بن جاؤ، اثر تمہارے بچوں پر اخلاق کا پڑے گا۔ تم اپنی زبان اچھی رکھو، تمہارے بچوں کی زبان اچھی ہو جائے گی۔ تم اپنی نگاہ اچھی رکھو، تمہارے بچوں کی نگاہ اچھی ہو جائے گی۔ تم اپنے اندر ادب پیدا کرو، تمہارے بچوں پر ادب آ جائے گا۔ تمہارے دل صاف رکھو، تمہارے بچوں کا دل صاف ہو جائے گا۔ تمہاری اندر پردہ پیدا کرو، غیرت پیدا کرو، حیا پیدا کرو، تمہاری بچیوں کے اندر آٹومیٹک غیرت، حیا، شرم آ جائے گی۔ عورتاں پردے سے ایک بات پوچھ رہی، بڑی تعداد میں بیٹھی ہوئی ہے، آپ دیکھیں مولانا؟ نہیں دیکھے، میں دیکھا۔ چڑھتے چڑھتے ادھر ادھر منڈی پھرایا تو ایک نظر ادھر پڑ گئی اس طوفان پر۔ ایک پہلی نظر معاف نہ رہے بابا، مانا میرے اوپر کبھی فتویٰ دیں گے مزمل صاحب کی نگاہ بڑی خراب۔ پہلی نظر معاف، پہلی نظر معاف کا تو کیا، ایسا دیکھتے ہی ایسا ہٹا لینا، وہ پہلی نظر۔ ہمارا نوجوان کیا کرتا، پہلی نظر کے بعد نظر تو جھکا لیتا، لیکن پہلی نظر کا وقت بڑا برکت والا۔ گناہ کرتے اتنا وقت دیکھا نا، وہ کیا، نظروں کی حفاظت کرو۔ نوجوانوں، تم اپنے نگاہوں کی حفاظت کرو۔ میرے پاس وقت ہوتا میں آج آپ کو بٹھا لیتا، میں بھی کھاتا نہیں، میں بھی پیتا نہیں، پھر نماز پڑھتا، پھر بٹھا لیتا۔ وہ درد کے ساتھ بیٹھا ہوں، لیکن علماء آپ کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں۔ اب تو علماء کو بہت فکر ہے قوم کی، انشاءاللہ آپ کو چھوڑیں گے نہیں۔ آپ علماء کے ساتھ جڑ جاؤ، علماء آپ کے ساتھ جڑ جائیں گے، انقلاب پیدا ہو جائے گا۔ علماء کے ساتھ جڑیں گے، کون کون جڑیں گے؟ ہاتھ اٹھاؤ۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ ایک کام کر تو حضرت، میں یہاں آ جا، تم بنگلور چھوڑ کو۔ یہ سچی ہاتھاں کی کانگریس کے ہاتھاں۔ آج کل ایک جملہ ہے حضرت، خود ہمارے آدمیاں بولتے ہیں، مولوی صاحبہ کے پیچھے پڑھو نہ کو با، پھر کیا مودی کے پیچھے پڑھنا، امت شاہ کے پیچھے پڑھنا؟ مولوی صاحبہ ڈرائیور، ان کی گاڑی میں بیٹھو۔ دعوت و تبلیغ کے ہمارے ساتھیاں بولتے نہیں، دعوت و تبلیغ نوح کی کشتی ہے، صحیح بولتے، لیکن اس کشتی کے ڈرائیور مولوی صاحب، تمہیں نہیں۔ تمل میں بولتے ادیدہ مکھی امانا پیس، یہ ضروری بات غلط نہیں۔ دعوت و تبلیغ نوح کی کشتی ہے، لیکن اس کشتی کے ڈرائیوراں کون؟ علماء۔ نوح کی کشتی نوح کی امت چلائی کہ نوح چلائے؟ بولو، زور سے بولو۔ نوح کی کشتی امت چلائی، نوح کی 80 افراد چلائے، 80 عورتیں کیا چلاتے؟ اب چلاتے ہیں سو ایکٹیوا۔ اس زمانے میں عورتیں سواری گیواری نہیں کرتے تھے، مجبوری میں سواری کرتے تھے۔ بعد میں چل کر عورتیں گاڑی چلا سکتے ہیں کیا بول کر فقہی سیمینار منعقد ہوئے ہیں۔ ہاں، عرب میں ہوا ہے، عورت گاڑی، وہ بھی پہلے، اب نہیں، اب ایک گھگو بیٹھے آئے انہیں، سمجھ میں آئی بات؟ عرب میں پہلے کے باقاعدہ لوگ ہر مسئلے پر فقہی سیمینار منعقد کرتے تھے، یہاں تک کہ چیزوں کے عربی میں نام رکھنے کے لیے بھی باقاعدہ فقہی سیمینار منعقد۔ کار بن کر جب آئی تو کار کو کیا بولنا بول کر ایک سیمینار منعقد ہوا عرب میں۔ حضرات علماء کی کہتا عرب کے لوگ ہیں نا، دوسری زبان میں بات کرنے کے لیے تیار نہیں، ان کی زبان میں انہوں بات کرنا۔ کار بن کو آئی، ساری دنیا کار کار، ٹیکسی ٹیکسی بولتے تھے، لیکن عرب والے وہ بولنے کے لیے تیاری نہیں۔ اب اس سواری کو کیا بولنا؟
اس پر کئی دن تک فقہی سیمینار منعقد، لغتہ اٹھائے، کار کو کیا نام رکھنا بول کر غور و فکر کرے۔ اللہ اکبر، قرآن دیکھو ہر چیز کا جواب دیتا ہے۔ پہلے اہل عرب نے کار کا نام رکھنے کے لیے قرآن کے اندر لفظ تلاش کیا، تلاش کرتے کرتے ایک لفظ ملا جس کا لفظ جو ہے سیارہ، سیارہ پر تحقیق کیے تو سیارہ کا ترجمہ مولانا بیٹھے ہیں مدارس میں، ماحول میں پڑھنے پڑھانے میں غرق ہونے والے ہیں۔ سیارہ لفظ، وجاءت سیارۃ فارسلوا واردہم فادلا دلوا، سیارہ کسے بولتے؟ غور و فکر کرے، بعد میں نتیجہ نکلا سیارہ وہ چھوٹے قافلے کو کہتے ہیں جس میں 7-8 افراد رہتے ہیں۔ کار کی کیپیسٹی بھی 7-8 افراد کی ہوتی ہے، تو کار کو انہوں نے سیارہ رکھ دیا۔ عورتیں اس زمانے میں سواری نہیں چلاتی تھی، اس زمانے میں چلا رہی ہے۔ دیوبند کا فتویٰ بھی ہے، عورتیں کیا گاڑی چلا سکتی ہیں؟ دیوبند نے بڑے احتیاط کے ساتھ فتویٰ دیا ہے، اگر وہ ضرورت کے لیے باہر نکلتی ہے، پڑھنے پڑھانے کا مسئلہ ہے، وہ کسی اور سواری میں بیٹھتی ہے تو اسی عزت کو خطرہ ہے، اس صورت میں وہ اپنی ذاتی سواری لے سکتی ہے، ورنہ کسی کے تابع ہو کر جانا ہی اس کی حیا ہے۔ آج کل عورتاں گاڑی ایسا چلاتی، ہمارے بنگلور میں ایک روڈ ہے نا حضرت ٹانی روڈ، میں اس میں گاڑی چلا لے کر آ رہا تھا، پیچھے سے ایک جنا فل ہارن مار رہا ہے، سامنے جگہ بھی نہیں، میں اسپیڈ چلاتا بھی نہیں، پیچھے سے ہارن ہی ہارن، ٹیٹی 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 ٹیٹی، غصہ آگا، بڑی مشکل سے سائڈ دیکھو، کون نیچے دیکھیں گے بولے تو آپا۔ آپا کیا گاڑی چلاتی، حکومت چلاتی نا، گھر سے لے کر پارلیمنٹ تک۔ مولانا ایک پوائنٹ کی بات بتاتا ہوں، میں سیاسی آدمی بھی ہوں لیکن کسی پارٹی میں نہیں ہوں، آپ حضرات کی دعائیں ہر طرف میری نظر ہوتی ہے۔ ہندوستان کا زوال کب سے شروع ہوا معلوم؟ جب ایک عورت کے ہاتھ میں پورے ملک کی باغ ڈور آئی، ہندوستان کا زوال شروع ہوا۔ مجھے کسی پارٹی کا لیبل نہ لگاؤ، میں صاف صاف بات کرنے والا ہوں، خریا سمجھ کر اس پوائنٹ کو نہیں چھوڑوں گا۔ اب کوئی قریہ نہیں شہر ہے، جب کانگریس پارٹی کی پوری باغ ڈور قریب میں سونیا کے ہاتھ میں آئی، ہندوستان زوال پذیر ہو گیا۔ عورت کے ہاتھ میں حکومت نہیں آنا۔ عورت خوبصورت کب دکھتی سو معلوم؟ اس کے ہاتھ میں چمچے، پلیٹاں، روٹی بیلنے کے بیلنا، اسٹو سلکانے کا لائٹر، یہ چاپا تیری خوبصورتی۔ اور تو گھر کے اندر رہی تو باہر کا ماحول سلامت رہتا، تو باہر آ گئی گھر بھی برباد، باہر بھی برباد۔ تو باہر نہ آ، باہر نہ آ، کسی صورت سے باہر نہ آ۔ وقت زیادہ ہو گیا، 5-10 منٹ میں میں جہاں رکوں تو رک جاؤں۔ میری مائیں، میری بہنیں میرا ساتھ دو، انشاءاللہ آؤں گا۔ علماء کا ساتھ دیں گے؟ کشتی نوح علیہ السلام کی 80 افراد تھے، 40 مرد 40 عورتیں، چلائے سو کون؟ نوح علیہ السلام۔ نوح علیہ السلام امت میں تھے کہ نبی تھے؟ نبی تھے۔ حضرات علماء امت کے وارثین ہیں کہ انبیاء کے وارثین ہیں؟ انبیاء کے وارثین ہیں۔ علماء سے جڑو، علماء سے جڑو، علماء کے ساتھ لگ کر رہو۔ جو کہتا ہے علماء کے ساتھ نہ رہو، میں کہتا ہوں کہ اس کے منافق ہونے میں کوئی شک نہیں۔ چاہے مجھے زندہ بھیجو کہ مار کر بھیجو، مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ صاف صاف بات، جو کہتا ہے کہ علماء کے ساتھ نہ جڑو، اس کے منافق ہونے میں 1% بھی ڈاؤٹ نہیں ہے۔ تم ہی سنبھالے، 1450 سال سے نبی اور صحابہ کے بعد میرے رب کی قسم، اللہ کے فضل سے امت کو سنبھالے تو علماء سنبھالے ہیں، آئندہ سنبھالیں گے تو علماء سنبھالیں گے۔
غرض عورتیں ایک سوال کر رہی ہیں مجھ سے، مولانا بچے پر ہمارا اثر کئی کو، خون تو اس کے بابا کا نا، ہمارا اثر کئی کو۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات میری؟ کتنا موٹا بول رہا ہوں میں؟ نوجوانہ کو پوچھا نہیں منجے، ایک سوال کر تو حضرت، غصہ نہیں کرنا۔ میں بولا کرنے کا سوال رہا تو کر دوں، ماں نہیں تو نہیں۔ خیر بڑے ادب سے کرا، تمہیں پورے مولوی صاحب کیا کہا؟ میں بولیا 20 سال سے الحمدللہ پورے بنگلور میں رشادی بول کر مشہور ہوں، اور یہ رشادی قاسمی ندوی لکھنا کا تو مدرسے سے پورے ہونے کی سرٹیفکیٹ دینا۔ 20 سال کے بعد تجھے کئی کو بار ڈاؤٹ ہوا تو انہیں بول رہا ہے حضرت دوسرے مولوی صاحب کتنا پیور اردو میں بیان کرتے ہیں نا حضرت۔ میں بولیا اتنے پیور اردو میں میں بیان کریا تو منجے آج کرناٹک آندھرا تلنگانہ یاد کرتا؟ موٹے موٹے تقریر کا مقصد ہی تم نہ سمجھ میں آنا، آ رہا نہیں آ رہی بات؟ میں بھی اچھی اردو میں الحمدللہ انشاءاللہ بات کر سکتا ہوں، لیکن تمہیں سمجھیں گے نہیں۔ بیٹ کو کر لگو چپ کے بھی کیا بیان تھا با، منجے سمجھ میں آیا نہیں ویسا تھا بیان۔ کیا بولتا حضرت نے؟ منجے سمجھ میں آیا نہیں واہ ویسا بیان تھا واہ، ایک ایک جملہ بھی ایسا واہ 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 واہ۔ صبح فجر میں مولوی صاحب کو پوچھنا سمجھو، آپا عورتیں پردے میں بیٹھی ہیں، بچوں کے فیوچر میں تمہارا اثر پڑتا ہے، بچوں کے اخلاق میں مرد کا بھی اثر پڑتا، زیادہ تمہارا اثر پڑتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ 9 مہینے بچہ تمہارے پیٹ میں رہتا ہے، خدا نے اس بچے کو مکمل خون کے قطرے سے لے کر ایک پورے انسان کی شکل تک بنانے کے لیے میرے رب کی قسم پہاڑوں کا، درختوں کا، سمندر کا، زمین کا، آسمانوں کا نہیں، میری مائیں قدرت نے اپنی قدرت کے اظہار کے لیے تمہارے پیٹ کا انتخاب کیا ہے۔ تمہارے بچے کی آنکھ تمہارے پیٹ میں بنی، تمہارے بچے کا چہرہ تمہارے پیٹ میں بنا، تمہارے بچے کا ظاہر تمہارے پیٹ میں بنا، تمہارے بچے کا باطن تمہارے پیٹ میں بنا۔ ایک ایک چیز اللہ تعالیٰ نے تمہارے پیٹ میں تمہارے بچے کا بنایا ہے۔ 9 مہینے بچہ، 10 مہینے بچہ تمہاری زندگی میں رہا ہے۔ پوائنٹ غور سے سنو، حضرت مولانا جواز صاحب رشادی دامت برکاتہم کے حوالے سے ایک پوائنٹ بتا کر اپنی بات کو ختم کروں۔ بچی جب بالغ ہوتی ہے ماہانہ اس کی طبیعت خراب ہوتی ہے، ہوتی نہیں ہوتی ہے؟ اشارہ دیتا ہوں، چھوٹے بچے بھی بیٹھے ہیں، انہوں سمجھنا مشکل ہے، ہوتی نہیں ہوتی؟ شادی ہو جانے کے بعد جب شادی شدہ عورت کو پیٹ میں بچہ قرار پاتا ہے، حمل شروع ہوتا ہے، طبیعت خراب نہیں ہوتی، ماہانہ منتلی نہیں ہوتی۔ مسئلہ کیا ہے؟ عورت طہارت پاکی کے دنوں میں نماز پڑھے، جب طبیعت خراب ہوتی ہے تو اس صورت میں نماز نہیں پڑھنا۔ خدا نہ خواستہ ان دنوں میں وہ نماز ثواب کی نیت سے پڑھ لیتی ہے، ایمان سے ہاتھ دھونا پڑتا ہے۔ اچھا، عورتوں کے لیے ان کی طبیعت جتنے دن خراب ہوتی ہے اتنے دن نماز نہیں پڑھنا۔ اچھا غور سے سننا، سمجھ میں آ رہا ہے؟ جب وہ حاملہ ہوتی ہے، آپا سن، آج کے بعد جلسہ کرے تو مولانا ایک گزارش آپ سے، وہ آج کل اسکرین آتا نہیں، وہ اسکرین ڈالو، نہیں ملا کہ خیر کوشش کریں، میں اعتراض نہیں کر رہا ہوں کہ کہتا عورتاں ایک جگہ بیٹھ کو بیان سننا کو تو ان کی کرامت ہی
ان کو دکھے تو چھمے سنتی سو پھاڑ لے کو ہم کیا، نہیں تو انہیں تمہاری ساس کیسی ہماری ساس کیسی، انہیں بولتی ہماری ساس کا انتقال ہوگا، انہیں بولتی کتنے خوش نصیب بیوار سی ہماری ساس مرتی چ نہیں، یہ باتیں چلتی ہیں حضرت اندر عورتاں دو چار مل کو ایک جگہ بیٹھ کو مولوی صاحبہ کا بیان سننا بولے تو وہ ان کی کرامت۔ سنو عورتیں مائیں سنو، میں آج مردوں کو زیادہ نہیں تم نہ زیادہ بول رہا ہوں، کی تو ان کو جمعے کے موقع بھی مل جائیں گے، شب برات کے شب قدر کے موقع مل جائیں گے، تم نہ اسے موقع زیادہ نہیں ملتے، اس لیے میں تم نہ بول رہا ہوں۔ اور حقیقت بھی یہ ہے جس امت کی عورتیں سنور جاتی ہے اس امت کی نسلیں سنور جاتی ہے۔ سمجھ میں آئی بات ہے؟ تمہیں سدھرو پہلے، ہمیں مردوں کو بھی سدھرنے کی بات کرتے، تمہیں اچھے بن جاؤ۔ سنو پوائنٹ سمجھو، جب عورت بچی بالغہ ہوتی ہے ماہانہ طبیعت خراب ہوتی ہے، نماز پڑھنا نہیں، شادی کے بعد حمل آتا ہے، حاملہ بنتی ہے، 10 مہینے تک منتھلی طبیعت خراب نہیں ہوتی، کئی کو سائنس کیا کی بولتی، چھوڑو سائنس کو، شریعت کیا بولتی ہے سنو، شریعت بولتی ہے کہ اگر حمل کے دنوں میں بھی اس کی طبیعت خراب ہوئی انہیں نماز چھوڑنا پڑے گا، نماز چھوڑی تو پیٹ کے بچے پر اثر پڑے گا۔ ہمیں 10 مہینے تک اللہ فرماتے ہیں 10 مہینے تک ہم نے اس کی طبیعت کو خراب اس لیے نہیں کیا تاکہ یہ کبھی نماز نہ چھوڑے، یہ نماز پڑھے گی تو اثر بچے پر پڑے گا۔ تمہیں اچھے بنو، تمہیں لائق بنو، کم سے کم 100 واقعات ماں اور بہنوں کے اعمال کا اثر بچوں پر پڑنے پر پڑتا ہے۔ کتنی بڑی تعداد تھی حضرت آپ تشریف لانے سے پہلے لڑکوں کی اور لڑکیوں کی، اللہ تعالیٰ یہ تعداد اور بڑھائے۔ دیکھو آمین کتنا سلو آ رہا ہے، اور بڑھانا کہ تو سمجھ گئے کیا؟ ہر گھر میں 10 بچے رہنا، بولو انشاءاللہ۔ آج کل تو نہیں جننے والے بول رہی بیانہ میں جنو جنو بول کو، ملی گاجر کھانے والے بول رہی جنو جنو بول کو، ہمیں تو گوشت کھا رہی سو، ہمیں ارادہ نہیں کرے تھے بھی انشاءاللہ بچے ہوتے ہی، خالی پیسے زیادہ رہنا کمال نہیں بابا، بچے بھی زیادہ رہنا۔ آنے والے دن بہت خراب ہیں، بچے ذرا زیادہ رہنا۔ ایک مرتبہ تقریر کے بعد نوجوان آ کو بولتا تمہیں کیا کی بولالتی حضرت، بچے زیادہ پیدا کرو بول کو، گھر میں مانتے نہیں نا۔ واہ واہ واہ، میں بولیا مرغی کو پوچھ کو کون بھی مسالہ پیسیا، مرغی کو پوچھ کو کون بھی مسالہ پیسیا، اس کا کام جننے کا انہیں جنتی، تیرا کام جنانے کا تو جنا، پوچھتا کیا؟ تو وہ روکتی ہے تو عورتیں کل قیامت میں گنہگار ہو جائیں گی۔ خواہ آپریشن کر کے بچوں کو روکنے والی عورتوں کے اور مردوں کی عبادتیں قبول نہیں ہوتی۔ پوچھو علماء سے آ کر، تمہیں فیصلہ کر لینے کا نام شریعت نہیں، معلوم نہیں تو علماء سے پوچھنے کا نام شریعت ہے، علماء سے پوچھنے کا نام شریعت ہے۔ اپنے بچوں کو اچھی تعلیم دو، مکاتب بھیجو، مدارس بھیجو، مدارس سے پہلے مکتبوں کو ہاتھ جوڑ کر محبت کے ساتھ اسٹیج میں بیٹھے ہوئے علماء کا درد تمہارے سامنے پیش کرتا ہوں، بچوں کو مکتب بھیجے بغیر نہ رہو۔ تقریباً 70% ایمان بچوں کا مکتب میں بنتا ہے۔
حضرت ابو الحسن علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں 70% ایمان بچوں کا مکتب میں بنتا ہے۔ حضرات علماء سے میں گزارش کرتا ہوں اب اور مکتب کی تعلیم کو مضبوط کرو، ابھی سے بچوں کو مکاتب میں عقائد پڑھاؤ۔ ہر دن بچہ مکتب کو آ کر جاتے ہوئے یہ اقرار کر کے جائے گا اللہ ایک ہے، اللہ کے علاوہ کوئی اللہ نہیں ہے۔ یہ اقرار کر کے جائے گا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں، اللہ کے آخری نبی کے بعد دنیا میں کوئی نبی نہیں ہے۔ ایمان سب سے زیادہ قیمتی ہے، اعمال بہت ضروری ہے۔ بچوں کو بھیجو میرے دوستو، ایمان کو برباد کرنے کی سازشیں ہو رہی ہے۔ ایسے دور میں اگر ہم ہمارے بچوں کے ایمان کی سلامتی چاہتے ہو، اور آخری جملہ کہتا ہوں کہ اگر تم چاہتے ہو کہ مرنے کے بعد ہمارے بچے سورہ فاتحہ ہی صحیح ہمارے قبر کے پاس آ کر پڑھے تو مکتب کو بھیجنا واجب ہے، ورنہ ایمان آنے والے دور میں ایسا نازک ہے کہ ہم مر کر قبر میں رہیں گے، اللہ حفاظت فرمائے ہمارے بچے مندروں کی گھنٹیاں بجاتے رہیں گے۔ گھنٹی یہاں بجائے گا، عذاب ہم کو ہمارے قبروں میں ہوگا۔ بھیجیں گے بچوں کو مکتب، بچیوں کو بھی بھیجیں گے مکتب۔ 8 9 10 سال کی بچی عمر تک، بلکہ 11 سال بھی ہو فبیہا، پڑھانے کی جگہ پر چھوٹے کیمرے لگا ڈالو۔ مدرسے کے مکتب کے ذمہ داراں انہوں بھی آ کر باہر بیٹھو، چپ کے صدراں سیکریٹریاں بیکار کی زمین میں گھاسا اجڑے سگا اگ جاتے ہیں، کام کچھ نہیں لگا، نہ صدراں کام کے نہ سیکریٹریاں کام کے، بیکار کی زمین میں گھاس آتی نہیں کیا حضرت، ویسا اگ جاتے ہیں، کام کاج نہیں اللہ کا بندہ۔ آؤ نگہبانی کرو، فجر کے بعد صدر صاحب پورے گاؤں کا پورے محلے کا گشت کرنا، آیا کیا ماں بچہ تمہارے مکتب کو، آیا کیا ماں تمہارا بچہ مکتب کو، یہ ذمہ داری ہے صدر صاحب کی، غلط نہیں کر رہا ہوں۔ الفاروق کتاب اٹھا کر دیکھو، حضرت عمر فاروق بچوں کے تعلیم کا بھی حساب لیتے تھے، کس کے بچے پڑھ رہی نہیں پڑھ رہی، آج کون سی بھی لے رہا ہے، لیے تو حضرتیت لینا، نہیں تو نہیں، کون بھی پوچھنے والا نہیں۔ بہت حالات خراب ہیں، اسکول کو بھیجو کہ نک کو بھیجو، لیکن مکتب کو تو ضرور بھیجو، مکتب کو ضرور بھیجو۔ حضرت مولانا ارشد مدنی دامت برکاتہم، خدا ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے، حضرت فرماتے ہیں 8 گھنٹے ہمارا بچہ اسکول کو جا کر جو اسکول کی دھول عقیدوں میں اعمال میں پڑی ہے، وہ دھول جھٹکنے کا انتظام مکاتب میں ہوتا ہے۔ بھیجیں گے تمہیں بھی، رات کو دکان بند کر ڈال کو گھر کو گئے تو بچے کو کیا با اسکول گیا یہ پوچھتے ہیں، ٹیوشن گیا ہاؤ با گیا یہ نہیں پوچھتے، مکتب گیا کیا با، یہ پوچھے تو نہ ہماری مغفرت ہوں گی۔ کیا با 1 سال سے وہ قاعدے میں چھینا، صبح آتوں چل میں بھی تیرے ساتھ مکتب کو، حضرت کو پوچھتوں بول کو کب تو بھی آئے کیا حضرت، کیا حضرت ہمارا بچہ 1 سال سے وہ پھٹی کتاب اٹھا لے کو آتا، پھٹی کتاب لے لے کو آتا کی حضرت، انہیں آگے بڑھتا نہیں بول کر کون سی بھی آئے کیا حضرت۔ اسکول میں بچہ فرسٹ اسٹینڈرڈ میں فیل ہوگا تو اسکول کو جا کر پرنسپل کو پوچھتے تو پرنسپل صاحب بولتے پڑھا نہیں ٹیوشن، ایک کام کرو ذرا آگے بڑھا دے لو، 5,000 روپے دے تو بچے کو رشوتاں دے کو آگے بڑھانے کی فکر رہتی، گزارش کر کو آگے بڑھانے کی فکر نہیں۔ حضرت کو بھی ڈر رہنگا نہیں، میں نہیں پڑھایا تو آ کو پوچھتے ہی کو بول کو، مسجد کے ذمہ داراں پوچھنا نہیں پوچھنا، مکتب کے اس سال کتنے بچے الف با میں داخلہ لیے، 1 سال میں وہ بچے کہاں تک پڑھے، حساب رہنا نہیں رہنا، یہ سب کرے تو ہماری نسلیں بنیں گی۔
بنائیں گے انشاءاللہ. اللہ مجھے اور آپ کو سب کو ہمارے بچوں کی فکر کرنے کی، ان پر محنت کرنے کی اور ان کا مستقبل سنوارنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. ایک اعلان